آج کے جمعۃ المبارک میں ہمیں جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور کنڈوں کی شرعی حیثیت کے حوالہ سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ائمہ جو ہیں 12 امام، ان میں سے چھٹے امام جو ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کنڈے کا جو فاتحہ ہے یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں۔ لوگ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کی یہ فاتحہ اور ایصال ثواب کے حوالے سے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ جو کنڈے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی آراء جو ہے وہ لوگ پیش کر رہے ہیں۔ آج کا کہنا یہ ہے کہ کنڈے جو ہیں یہ تو عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، تو بھئی یہ کون سا اصول اور ضابطہ ہے کہ جو عربی زبان کا لفظ نہ ہو وہ کام شریعت میں جائز ہی نہیں ہے۔ عجیب قسم کی ایک حماقت ہے لوگوں کے اندر۔ دراصل بات یہ ہے جھگڑا اس چیز کا نہیں ہے پکایا کیا جائے اور برتن کون سا ہو، یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں۔ بات ایصال ثواب ہے، اس میں جو بھی کھانا بنا لیا جائے، اس پر جو ختم شریف پڑھا جاتا ہے، اس کا ثواب جو ہے جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کو ایصال کیا جائے، ان کو پہنچایا جائے تو ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ ایصال ثواب فوت شدگان کو جو کیا جاتا ہے ان کو پہنچتا نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ مشکات المصابیح سے پہلی حدیث حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے جو ان کے لیے کیا جائے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پانی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا کنواں کھودا اور کہا کہ یہ ام سعد کے نام کا ہے، یعنی اپنی والدہ کے نام جو ہے وہ کنواں کر کے اس کو وقف کر دیا تاکہ لوگ پانی پیتے رہیں گے، اس کا ثواب جو ہے وہ میری والدہ کو پہنچتا رہے گا۔ امام ابو داؤد اور نسائی اور دیگر محدثین نے بھی اپنی سنن میں اس حدیث پاک کی تخریج کی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایصال ثواب کی جو بھی صورت ہو، جب یہ کسی اپنے عزیز فوت شدگان کے لیے کیا جائے تو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور یہ اب کی بات نہیں ہے کہ آج کے مسلمانوں نے ایک رسم کے طور پر ان چیزوں کو بنایا ہوا ہے، یہ غلط بات کی جا رہی ہے لوگوں کے سامنے، بلکہ صحابہ اکرام کے درمیان بھی یہ بات رائج تھی کہ وہ اپنے عزیزوں کے لیے جو دنیا سے رخصت ہوتے تھے ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے، باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا کرتے تھے، پھر نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے کہ بالکل آپ کر سکتے ہو اور اس کے لیے یہ کر دو، تو وہ کر بھی لیتے تھے۔ اگر یہ کام غلط ہوتا، درست نہ ہوتا، کریم آقا علیہ السلام نے اسی وقت منع کر دینا تھا۔ صحابہ کا کرنا، سرکار علیہ السلام کا اجازت دے دینا، بلکہ اس ایصال ثواب کی نوعیت بتا دینا کہ یہ کر لو، تو پتہ یہ چلا کہ یہ چیزیں درست ہیں۔ تو ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ دین و اسلام سے ہے ہی نہیں۔ یہ ایصال ثواب کی جو صورتیں ہیں محض رسم رواج نہیں ہے، غیر شرعی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ اب لوگوں کو پانی صدقہ کر دیں تو اس کا ثواب پہنچے گا، اگر ایصال ثواب میں حلوہ پوری بنا لی جائے تو یہ غیر شرعی کیسے ہو گیا ہے؟ بریانی درست ہو گئی ہے، حلوہ پوری اگر ایصال ثواب میں بنا دی جائے اور اس کا ثواب پہنچایا جائے، یہ لوگوں کو کھلائی جائے تو یہ ناجائز ہو گئی ہے۔ اور اس کے حوالے سے کہنا کہ کنڈے جو ہیں یہ تو عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، عجیب بات ہے۔
کچھ صحابیات نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں خواتین نے درخواست کی، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ہم پر غالب ہو جاتے ہیں، وہ تو غالب ہو گئے ہیں، آپ ہمیں کوئی علیحدہ وقت دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ایک علیحدہ دن مقرر کر لیا اور اس کا وعدہ کر لیا، اور اس دن جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کے پاس گئے واعظ و نصیحت کرنے کے لیے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس کے تحت محدثین نے لکھا ہے کہ کوئی بھی اپنا بھلائی والا کام ہو، کار خیر ہو، اس کام کے لیے، اس اچھائی کے لیے دن کا مقرر کرنا، جگہ کا مقرر کرنا، یہ صرف درست ہی نہیں ہے بلکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے حوالے سے جو کنڈے کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال تو 15 رجب شریف کو ہے، تو 15 کو کرو، تم 22 کو کیوں کرتے ہو؟ انہیں کہو بھی یہ مجھے بتائیں یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ جس دن جو بزرگ فوت ہو، اس دنیا سے رخصت ہو، اسی دن اس کے نام کی فاتحہ کر سکتے ہیں، اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور بعد میں کرنا یہ حرام ہے؟ کیا شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے؟ اس دن بھی کر لیا جائے یہ بھی اچھا ہے، بلکہ اچھا زیادہ عمل ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور دن کیا جائے تو یہ بھی درست ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی شرعی قباحت ہے نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ تم 22 ہی کو کیوں کرتے ہو؟ اگر 15 رجب کو تم نہیں کر رہے ہو، 22 رجب کو کیوں کر رہے ہو؟ کسی اور دن کر لو۔ ہم کہتے ہیں کسی اور دن کرنا جائز ہے، ہاں جو 22 رجب کو کرتے ہیں یہ بھی کوئی غیر شرعی نہیں ہے۔ دراصل جو تابعین تھے اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مبارک زمانہ تھا، وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ جو کوئی فوت ہوتا تو 7 دن تک ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانا بنتا اور یہ لوگوں کو کھلاتے تھے، اور 7ویں دن جو ہے وہ زیادہ اہتمام کر لیتے تھے، کیونکہ یہ بات اس وقت رائج تھی۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کے جو متوسلین تھے، محبین تھے، متعلقین تھے، انہوں نے بھی یہی سلسلہ ایک ایصال ثواب کا جاری رکھا 7 دنوں والا، پھر 7ویں دن زیادہ اہتمام کر لیا۔ 15 رجب المرجب کو اگر آپ کا وصال ہے اور 7 دن کریں تو آگے 22 رجب بنتا ہے، 7واں دن، جس کو ہم ساتہ بولتے ہیں۔ تو اس اپنا جو ہے 7ویں دن زیادہ اہتمام ہوا، وہ 22 رجب تھا، تو 22 رجب کا دن جو ہے یہ لوگوں کے اندر معروف ہو گیا کہ اس دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کا اہتمام جو ہے وہ زیادہ عمدہ طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور زیادہ اہتمام کے ساتھ یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کو کھانا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ کھلا دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا 22 رجب کو اگر کوئی فاتحہ کا سلسلہ کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، اور اس میں لنگر شریف جو بھی ہو، وہ حلوہ پوری ہو، جو بھی ہو، چونکہ کثرت سے لوگ یہی مناتے تھے تو پھر وہ کنڈوں کے نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ تو یہ کرنا کوئی غیر شرعی نہیں ہے، جس طرح کے لوگ بیٹھ کر یہ باتیں کر دیتے ہیں۔ بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی چیز کو دلیل شرعیہ کے ساتھ ثابت کرنا آسان بات نہیں ہے۔ کسی چیز کو ناجائز اور حرام قرار دینے کے لیے کوئی دلیل قطعی کا پیچھے ہونا ضروری ہے، جبکہ ایصال ثواب کے اپنا استحباب میں قرآن و سنت سے دلائل ملتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صحیحہ سے یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے، تو پھر اس کو ناجائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ کے اندر حدیث ہے، حضرت ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میرا گمان یہ ہے کہ اس کو کچھ مہلت مل جاتی تو وہ صدقہ کی وصیت کرتی، لیکن وہ کر نہیں سکی،
जिंदगी ने साथ नहीं दिया, वो दुनिया से रुखसत हो गई, क्या मैं उनके लिए कोई सदका करूं तो ये दुरुस्त है, ये उनको सवाब पहुंचेगा? सरकार ने फरमाया हाँ, तुम उनके लिए सदका कर सकते हो। मुस्लिम शरीफ किताबुल ज़कात में मौजूद है। तो पता चला कि फौत शुदगान के लिए सदका करना, एसाले सवाब करना, कोई एहतमाम करना और इसका सवाब अपने फौत शुदगान को पहुंचाना, यह मिशकात शरीफ किताबुल ज़कात वाली हदीस से बिल्कुल साबित है। पहले मैंने हदीस पाक मिशकातुल मसाबी से पेश की, फिर बुखारी से पेश की है, अब मुस्लिम शरीफ से पेश कर रहा हूं। सरकार ने फरमाया जी हां, इसका सवाब उनको पहुंच जाएगा। तो पता चला इस हदीस मुबारका से भी कि एसाले सवाब जो है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम किया करते थे, और इस चीज की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को इजाजत दे रखी थी। ऐसा अमल जो सहाबा ने किया हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हुआ हो, वो जायज ही होता है, और उसके जवाज के लिए क्या चाहिए? हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो न्याज 22 रजबुल मुरज्जब को या कोई 15 को ही करता है, तो इसमें कोई मुजाहिका नहीं है। कोई 16 को करे या रजब के अलावा भी किसी महीने में करे, साल के हर दिन में एसाले सवाब की महफिल की जाए तो वो जायज होती है। नाजायज वाली इसमें कोई भी बात नहीं है। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी इजाजत दी है, सहाबा इकराम ऐसा किया करते थे। बस एक ही है, कहते हैं कि भी 22 रजब को हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है, तो लिहाजा अहले तशय्युअ जो है, जो रवाफिज हैं, वो बतौर जश्न ये एहतमाम करते हैं, तो उनके साथ तशबीह हो जाती है, तो लिहाजा 22 रजब को नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि जो बद मजहब लोगों के साथ जो तशबीह होती है, क्या हर तशबीह ही हराम है और ममनू है इस्लाम के अंदर? ये कहां पे लिखा हुआ है? इसका मतलब ये है कि जो काम अहले तशय्युअ हजरात करें वो हमारे लिए जायज नहीं होगा। वो घरों में रहते हैं तो हम घर में ना रहें, वो खाना खाते हैं तो हम खाना खाना छोड़ दें, भी उनके साथ तशबीह ना हो जाए। ये क्या जाहिलों वाली बातें शुरू कर दी हैं लोगों ने, कभी उनके साथ तशबीह होती है ना करो। हर तशबीह इस्लाम के अंदर ममनू नहीं है। बद मजहब लोगों के साथ या गैर मुस्लिम लोगों के साथ ऐसी तशबीह ममनू है जो इस्लाम में फी नफ्सी ही मना हो, या ऐसी तशबीह ममनू है इस्लाम के अंदर जो उनका शिआर हो, भी वो उस काम में मुशाबत इख्तियार ना करो। वगरना तो अगर सिर्फ इसी चीज को देखा जाए कि भी उनकी तशबीह से बचना है, तो फिर तो हम बहुत सारे कामों से महरूम हो जाएंगे। फिर जो जो काम वो करते हैं वो मजे से करें, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई भाई? जो काम इस्लाम में ममनू है उस काम में हमने उन लोगों की मुशाबत इख्तियार नहीं करनी है। जो काम ऐसे काम में मुशाबत इख्तियार नहीं करनी जो उनका शिआर बन चुका है, उसमें नहीं करनी। इसके अलावा सैयद आला हजरत फतावा रिजविया शरीफ के अंदर भी आपने यही तकसीम की है। तो लिहाजा 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इसाले सवाब के हवाला से जो कुंडों का ख़त्म शरीफ किया जाता है, इन द शराफ बिल्कुल ये जायज़ है और इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, मुस्तहब अमल है। अगर कोई कर ले तो सवाब पाएगा, अगर कोई नहीं कर सकता तो उसको किसी किस्म का कोई गुनाह इस हवाले से नहीं है। अब यहां पर एक और बात जो काबिल गौर है, तवज्जो तलब है, वो ये है कि हदीस पाक है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार ये तो नीयतों पर होता है, कि इंसान की नीयत पर उसका अमल जो है उसका सवाब इसको मिलता है। जब हमारी नीयत अच्छी है और उस नीयत पर ही अल्लाह ताला ने हमें सवाब देना है, तो फिर लोग इस हवाले से क्यों बात करते हैं? अच्छाई हमेशा एक चीज जहन में रखनी चाहिए, इंसान को मरीज का इलाज करना चाहिए जो उसको मर्ज लगी है,
نہ کہ مریض کو ختم کرنا، یہ کوئی دانش مندی نہیں۔ ہاں اگر اس میں کچھ خرافات آ گئی ہیں تو اس کو درست کریں، نہ کہ ایک نیک عمل کو سیرے سے ختم کر دینا، یہ تو کوئی دانائی نہیں ہے۔ تو لہٰذا عند شرع یہ کام بالکل درست ہے، غیر شرعی چیزیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اپنے اوپر اس چیز کو یوں لازم نہ کر لیں کہ بھی اس کو فرض یا واجب کا ہی درجہ دے دیا جائے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن کرنے پر جب ثواب ہے تو پھر کرنے کی ترغیب دینی چاہیے نا، پھر لوگوں کو اس کی ترغیب دیں کہ لوگ زیادہ نیکی کی طرف آئیں۔ اور جو محبوبان خدا ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں، جب ان کو ہم ایصال ثواب کریں گے تو پھر آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں فیوز و برکات اس کے کتنے حاصل ہوں گے۔ تو انسان لوگوں کو اچھائی کی طرف لانا چاہیے، نہ کہ ان کو اچھائی سے روکنا چاہیے۔ یہ کیسا علم ہے تمہارا جو تم لوگوں کو نیکی سے روک رہے ہو؟ ایک مستحب عمل ہے تو نیکی تو اس میں ہے نا، منع کیوں اس پر کیا جا رہا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول بروز پیر 80 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو کنیت ہے ابو عبداللہ، اور ایک قول کے مطابق آپ کی کنیت ابو اسماعیل بھی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی مقام ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات پر لگا سکتے ہیں کہ آپ کی شاگردوں میں بہت بڑی فہرست ہے، شاگردوں کی علمی فیضان آپ کا بہت دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ حنفیوں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ کا علمی مقام پتہ کیا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، آپ فرماتے ہیں کہ اگر حصول علم کے لیے میں نے 2 سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے تو یہ امام اعظم جو ہے یہ ہلاک ہو جاتا۔ تو کہتے کہ یہی 2 سال تھے جس کی وجہ سے امام اعظم ہلاکت سے بچا ہے۔ تو یہ علمی مقام تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اتنے پائے کے وہ عالم بھی تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم اور فنون کا اندازہ لگانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ آپ کے علوم و فنون کس درجہ کے تھے، اس حوالے سے کوئی کیسے اندازہ لگا سکتا ہے، جبکہ در حقیقت یہ جتنے بھی علوم و فنون آپ کے پاس تھے یہ حقیقت میں سینہ بسینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم عالیہ کا فیضان تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو علوم تھے ان کا فیضان جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا تھا، جو آپ کی ذات مبارکہ میں نظر آیا کرتے تھے۔ تو پھر کیسے ان کے اپنا کمالات اور علوم کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ اور آپ نے خود ارشاد فرمایا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ علمنا غابر و مزبور و نقص فی القلوب و مکر فی الاسماء و انا عندنا جعفر الاحمر و جعفر الابیض و مصحف فاطمہ و انا عندنا الجامعۃ فیہا جمیع ما یحتاج الناس الیہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان جو ہے یہ محض ترجمہ کر لینے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک ایک لفظ کی تشریح کرنی پڑے گی،
پھر پتہ چلے گا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بلند مقام تھا اور کیا آپ کا علم تھا۔ اب دیکھیں، آپ نے فرمایا علمنا غابرن، غابر کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کرنی پڑے گی، پھر پتہ چلے گا آپ کا علمی مقام۔ آپ نے فرمایا علمنا غابرن، ہمارا علم غابر ہے۔ غابر کسے کہتے ہیں؟ غابر وہ علم ہے جس کے مطابق مستقبل کے اپنا جو واقعات ہوتے ہیں وہ معلوم ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایسا علم تھا کہ مستقبل میں جو واقعات ہونے ہیں ان کا علم بھی آپ کو حاصل ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا مزبورن، مزبور کسے کہتے ہیں؟ مزبورن وہ علم ہوتا ہے جو گزشتہ واقعات کے متعلق ہوتا ہے، کہ یعنی آپ کی ذات مقدسہ وہ ذات تھی کہ آپ کو مستقبل کے واقعات کا بھی علم ہو جاتا تھا اور جو گزشتہ واقعات تھے ان کا علم بھی آپ کو ہوا کرتا تھا۔ مزبور لفظ آپ نے بولا ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا نقرن فی الاسماء، نقصن فی القلوب، نقصن فی القلوب سے مراد ہے الہام، کہ آپ کو الہام بھی ہوتا تھا، کہ وہ بلند مرتبہ ذات تھی آپ کی کہ الہام ہوا کرتا تھا آپ کو۔ آگے فرمایا نقرن فی الاسماء، فرماتے ہیں کہ میں ملائکہ فرشتوں کی باتوں کو بھی سننا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جو نوری مخلوق ہے کہتے ہیں میں ان کی باتیں سن لیا کرتا تھا، کیا وہ باتیں کر رہے ہیں، کیا ذات ہے۔ آج کوئی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی گھٹیا بات کرے تو مطلب یہ کہ وہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بلند مرتبہ ذات ہے۔ 12 اماموں میں سے چھٹے امام ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے آپ نے فرمایا جعفر احمر، جعفر احمر یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ہتھیار اس وقت تک اس جگہ پر رہیں گے جب تک کہ امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ تو یہ وہ مقام ہے، اور اس بات کا علم کس کو ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا جعفر ابجد، کہ ہمیں علم ہے کس چیز کا؟ جعفر ابجد کا۔ جعفر ابجد بھی ایک ظرف ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور اور تمام آسمانی کتابیں اس میں موجود ہیں، اور اس کا علم یہ حضرت امام جعفر صادق فرما رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا مصحف فاطمہ، مصحف فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ ایک کتاب ہے جس میں ہر چیز جس کا ظہور ہوتا ہے، ہر وہ شے جس کا ظہور ہوتا ہے، اور ہر ملک کے جو حکمران قیامت تک ہونے، یہ سب کچھ اس کے اندر درج ہے۔ مصحف فاطمہ جس کو کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا جامعہ، یہ لفظ جو اس روایت میں جامعہ آیا تھا، جامعہ سے مراد ایک کتاب ہے جس کی لمبائی 70 گز ہے۔ یہ کتاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوائی تھی، اور لکھنے والے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مولا علی مشکل کشا حاجت روا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کتاب خود اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، اور خلقت کے جتنے واقعات تھے قیامت تک کے لیے وہ تمام واقعات اس کتاب کے اندر درج ہیں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، یہ تو ان کی شان ہے، تو پھر مولا علی مشکل کشا حاجت روا کی کیا شان ہوگی؟ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ آپ اندازہ تو کریں نا اس بات کا، کتنا بلند رتبہ ہے، کتنی بلند شان ہے۔ حضرت
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد و تقوی پتہ کیا تھا؟ آپ کے شاگرد یعنی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ائمہ اربعہ میں سے دوسرے نمبر پر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا جاتا رہا ہوں۔ کہتے کہ میں نے جب بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا میں نے ان کو عبادت میں مصروف دیکھا ہے۔ کبھی دیکھا تو وہ نماز میں مصروف تھے، کبھی دیکھا تو تلاوت قرآن میں مصروف تھے، اور کبھی ان کو دیکھا تو وہ روزے کی حالت میں تھے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی ان کو پایا ہے کسی نہ کسی عبادت کے اندر ان کو مصروف پایا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی بغیر وضو کے کبھی حدیث بیان نہیں کی تھی۔ کتنا ادب وہ حدیث رسول کا کیا کرتے تھے کہ بغیر وضو کے حدیث بھی روایت نہیں کرتے تھے۔ جو اتنی بلند رتبہ شخصیت ہو اور حدیث کا اتنا ادب کرنے والے ہوں، ان کے مقام و مرتبہ کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آج لوگ اگر ان کے نام کی فاتحہ کریں تو اس میں کیا برائی ہے بتائیں مجھے؟ ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کے نام کے ہم فاتحہ نہیں کرتے۔ یہ سبھی لوگ فاتحہ کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ رشتہ داری ہے، تم اپنی رشتہ داریاں نبھانے کے لیے آتے ہو۔ ہمارا رشتہ اسلام والا ہے ان کے ساتھ، ہم تو کبھی بھی نہیں ان کو چھوڑ سکتے، نہ ان کی خدمات کو بھول سکتے ہیں۔ ان اہل بیت کا جو پیار تھا رسول اللہ کی امت کے ساتھ، یہ اس چیز کا اندازہ ہے کسی کو کہ انہوں نے ساری تکالیفیں خود برداشت کی، لیکن اسلام کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے۔ یہ علی کے بیٹوں کی شان ہے نا، بچوں کی۔ آج یہ منبر سلامت ہے، یہ مصلی سلامت ہے۔ اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہوتی تو وہ تمام سہولیات وہ ان کو فراہم کر دیتے، لیکن کوئی بھی منبر پر بیٹھ کر عالم دین سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جرت مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے کہ اس منصب پر بیٹھنا ہے تو میرے نانے کے دین کو ایسے بیان کرنا ہے جیسے بیان کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حق بات کہی جائے، کسی ظالم کے ظلم سے نہ ڈرو، کسی جابر کے جبر سے نہ ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا کیا ہے، وہ تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کر جو حق ہے وہ بیان ہونا چاہیے۔ اگر رجب المرجب کی نسبت حضرت امام جعفر صادق سے ہے اور ان کے نام کی جو فاتحہ کی جاتی ہے اور اس کو ایک عرفی نام جو ہم نے دیا ہوا ہے کنڈوں کا، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ بس غیر شرعی چیزوں کو بیچ میں ہم نے رائج نہیں کرنا، ان کو بیچ میں شامل نہیں کرنا ہے، باقی باتیں سب درست ہے۔ ایک مستحب عمل ہے، کریں، شوق سے کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم اس بات پر بھی غور کریں، آپ کے جو فرامین ہیں ان میں حکمت بڑی ہے، حکمت سے لبریز ہیں بھرے ہوئے آپ کے اقوال۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جس کے رزق میں تنگی ہو جائے وہ استغفار پڑھے، بہت جلد جو ہے وہ رزق میں کشادگی ہو جائے گی۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ جس کے رزق میں تنگی ہو، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اگر اس چیز کو انسان اپنے دل میں رکھے کہ ہمارے امام نے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رزق میں تنگی ہو جائے، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو، جلد جو ہے وہ رزق میں کشادگی ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری سے بڑھ کر افضل کوئی توشہ نہیں ہے۔ تو یعنی تقوی اور پرہیزگاری ایک ایسی چیز ہے، اس سے بڑھ کر پھر توشہ کیا ہے، زاد راہ اس سے بڑھ کر کیا ہے بتائیں۔ پھر آپ نے فرمایا خاموشی سے زیادہ کوئی چیز اچھی نہیں ہے۔ انسان خاموش رہے، مطلب یہ ہے کہ فضول گوئی سے انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔
اگر دینی گفتگو ہے، تلاوت قرآن ہے، یا پھر احادیث طیبہ کی انسان تلاوت کر رہا ہے، اس کو پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ بولنا اچھا ہے۔ اگر وہ علم کی بات کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو وہ بولنا افضل ہے خاموش رہنے سے۔ ہاں، فضول گوئی سے، غیر شرعی گفتگو سے افضل یہ ہے کہ انسان پھر خاموش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا خاموشی سے زیادہ کوئی اچھی چیز ہے نہیں ہے کہ وہ خاموش رہے گا، کیونکہ زیادہ بولنے والے ہی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ خاموش رہنے والا، جس کی طبیعت میں خاموشی ہو، اس جیسی نفاست ہو، وہ بہت ساری غلطیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، کہ جہالت ایک چیز ہے جو سب سے بڑھ کر انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے انسان جہالت میں زندگی نہ گزارے، بلکہ دینی علوم جو ہے ان کو حاصل کریں۔ ایک مسلمان کے لیے جن چیزوں کا جاننا فرض ہے، جن کو فرضی علوم کہا گیا ہے، کم از کم ان کا علم ضرور حاصل کریں۔ ان سے جاہل نہیں رہنا چاہیے کہ وہ فرضی چیزیں ہمیں آنی چاہیے جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ سے زیادہ کوئی بیماری مہلک نہیں ہے، کہ جھوٹ ایسی بیماری ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جھوٹ سے بڑھ کر جو انسان کو ہلاک کرے۔ تو یہ آپ کے فرامین جو 4 جملے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اگر آج کا مسلمان اس پر عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی جنت بن جائے گی، دنیا بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی اس کی سنور جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم عمل کرنے والے بنیں، عمل کریں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کرامات، اس حوالے سے مرآت الاسرار جو مترجم ہے، صفحہ نمبر 210 پر ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں حضرت لیث بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت لیث بن سعد حج کے دنوں میں عصر کی نماز پڑھ کر کوہ ابو القیس پر چڑھ گئے۔ کہتے ہیں وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے یہ کہہ رہا تھا، یا رب، یا اللہ، یا حی، یا رحیم، یا ارحم الراحمین۔ یہ جملے اس نے 7 مرتبہ دہرائے۔ دہرانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے۔ تو کہتے ہیں، یہ ابن جوزی لکھ رہے ہیں، کہتے میں نے دیکھا کہ غیبی طور پر ایک تھال انگوروں کا بھرا ہوا ان کی خدمت میں آ گیا۔ عرض کی، مولا مجھے کپڑے چاہیے، 2 نئی چادریں ان کے پاس آ گئیں۔ ابن جوزی کہتے میں تو ان کے پاس آ گیا، عرض کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ کھاؤں؟ کہتے ہیں انگوروں کا موسم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کھا لو، لیکن بچانے کی اجازت نہیں ہے، تم سنبھال کے نہیں رکھ سکتے، یہیں کھاؤ بیٹھ کر جو کھانا ہے۔ کہتے پیٹ بھر کر کھایا، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے چادروں کی پیشکش کی، تجھے کپڑے چاہیے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ کہتے انہیں وہ 2 چادریں پہن لی، جو پرانی چادریں تھیں وہ ساتھ لیں، وہ چل دیے۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا تعجب، مجھے بڑی حیرانگی تھی، یہ کون ہے اللہ کا بندہ کہ جس نے رب سے دعا کی، انگوروں کا تھال آ گیا، 2 چادریں آ گئی، کپڑے آ گئے، یہ کون ہے؟ کہتے وہ جانے لگے، میں ابن جوزی کہتے میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، حضرت لیث بن سعد کہتے میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ کہتے کہ ایک جگہ اس نے کسی حاجت مند کو وہ پرانی چادریں دے دی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا تو جانتا نہیں، یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انگوروں کا تھال اور کپڑے غیبی طور پر ان کو عطا فرما دیے۔ بتاؤں وہ دنیا داروں کے محتاج کہاں تھے؟ وہ تو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، رب ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہی کتاب مرآت الاسرار جو مترجم ہے، اسی کے اندر موجود ہے کہ فضل بن عمر سے روایت ہے، کہتے کہ ایک دن
چھٹے امام، یعنی 12 اماموں میں سے جو چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ بازار میں جا رہے تھے، ایک بڑھیا اپنے بچوں کو لے کر رو رہی تھی۔ امام صاحب نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی، بچوں کو لے کر بیٹھی تو بازار میں کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی میری ایک گائے تھی جس کے دودھ پر ہمارا اور ہمارے بچوں کا گزارا تھا، وہ مر گئی ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے، دعا کی اور اپنا مبارک قدم اس گائے کو لگایا اور اس کو پکارا، بولے اس کے لیے پکارا اس کو، اس میں حرکت پیدا ہو گئی، زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی ہے۔ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا، کہانیاں سناتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے بڑوں میں اس طرح کی کرامات تھی نہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آج تم کہانیاں کہہ رہے ہو، میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، مرآت الاسرار جو مترجم ہے، دیکھو اس میں جا کر۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی کے بارے میں یہ کہا جائے تو مسلمان تو اس کو محبت کے ساتھ تسلیم ہی کرتا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اس چیز کا انکار کریں گے۔ اگلی بات جو آپ کو بہت زیادہ لطف بھی دے گی، علی بن حمزہ، یہ بات بھی آپ کی کرامت، یہ بھی مرآت الاسرار کے اندر ہی موجود ہے۔ علی بن حمزہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک خشک کھجور کے ساتھ، کہتے میں کھڑا تھا، وہاں پر میں کھڑا تھا تو حضرت امام جعفر صادق نے اس خشک کھجور کی طرف دیکھا اور اپنے لبوں کو کچھ حرکت دی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ پڑا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے، بس کہتے ہیں لبوں کو حرکت دی، دیکھتے ہی وہ خشک کھجور ہری ہو جاتی ہے اور اس کو پھل لگ جاتا ہے، اس کو پھل لگ جاتا ہے۔ اس کو کرامت کہتے ہیں بھائی، اس کو پھل لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ بھی وہ کھجوریں میں نے بھی کھائیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کھائیں۔ ایک اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، دیہاتی آدمی جس کے پاس علم نہیں تھا، دیکھ کر کہنے لگا یہ تو بڑا اچھا جادو ہے، ایسا جادو تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ آپ نے جادو کیا تو خشک کھجور ہری ہو گئی، میوہ بھی لگ گیا۔ آپ نے فرمایا بھی جادو ہمیں نہیں آتا، یہ جادو والا کام ہم نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے، جادو والی بات نہیں۔ لیکن جب وہ کسی بات پہ آیا نہیں نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا سمجھانے کا انداز بھی بڑا نرالا ہوتا ہے۔ کہنے لگے اگر تو چاہے تو میں تجھے مسخ نہ کر دوں۔ وہ جاہل تھا، کہنے لگا کریں۔ آپ نے کچھ پڑھا تو وہ انسان سے کتا بن گیا، مرآت الاسرار میں ہے، کتا بنا، وہ دوڑا اپنے گھر کی طرف، گھر والوں نے مار کے اس کو بھگا دیا، دوبارہ آیا، جیسے کتے خوشامد نہیں کرتے، زمین پہ لیٹتے ہیں، پاؤں کو چاٹتے ہیں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، گویا وہ رو رہا تھا۔ وہ اپنی اس حرکت پر نادم ہوا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ ترس آ گیا، آپ نے دوبارہ اس کو انسان بنا دیا۔ یہ کمال اللہ ہی اپنے بندوں کو دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے تھے۔ ہم یہ کہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا ہیں، ابھی یہ خدا نہیں ہیں، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی اپنا ہاتھ اپنی بارگاہ میں، جب یہ رب کی بارگاہ میں اٹھائے نا تو رب پھر ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا، یہ ہے۔ تو وہ دوبارہ انسان بن گیا تو آپ نے فرمایا ہاں بھی اب تو اس بات کو مانتا ہے؟ کہتا 1000 مرتبہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے یہ کمال عطا کر رکھے ہیں۔ تو ان کی تو یہ شانیں تھیں، جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی، پھر سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے اولاد میں سے ہیں نا، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ امام جعفر صادق یہ تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل اگر نیک ہونا اس کا اثر جو ہے وہ نسلوں تک باقی رہتا ہے۔ اصل کون ہے؟ مولا علی پاک ہے۔ مولا علی پاک کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ تو پھر یہ اثر جو ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو نظر آنا ہے نا۔ پھر یہ کرامات والی صورت اگر ان کو نصیب ہوئی ہے تو رب نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو بھی عطا فرما دے، اس میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ اب چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، مقررہ وقت پر یہ بیان ختم ہونا ہے۔ بطور میسج آج کے جمعۃ المبارک میں یہ جو کنڈوں کی ختم دلوائی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں نے ابتداً خطبے کے آغاز میں بڑی تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں میں نے ذکر کر دی ہیں، لیکن ذہن میں رکھنا کسی بھی فتنہ پرور آدمی کے فتنے میں نہیں آنا۔ ہر چیز کی اصل ایصال ثواب ہے۔ دیکھو نا، نام مختلف ہے نا، 11ویں شریف ہے، 12ویں شریف ہے، تیجا ہے، ساتہ ہے، 40واں ہے، کچھ بھی ہے، یہ عرفی نام ہم نے اپنی سہولت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ دن کا مقرر کرنا، جگہ کا مقرر کرنا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث میں نے ذکر کیا آغاز میں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، اصل ایصال ثواب ہے۔ تو ایصال ثواب قرآن و سنت سے جائز ہے۔ اب آگے وہ کوئی بھی اس کی صورت بن جائے اور کھانے میں جو بھی ہو، یہ کیا عجیب سی بات ہے کہ اگر حلوہ پوری بنے تو اس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، بریانی کی دیگ بن جائے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تمہارے ہاں بنتی ہے اس لیے اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ ایصال ثواب کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ جب خیرات کی جائے، انسان جو چیز خود پسند کرتا ہے اسی چیز کی خیرات کرے نا، اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ دال گھر میں کبھی کھاتا نہ ہو انسان، اللہ کی راہ میں دینی ہے تو دال دے دے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ تو لوگوں کی ایک بہت اچھی عادت ہے کہ جو ان کی پسندیدہ غذا ہے اللہ کی راہ میں بھی وہی خیرات کرتے ہیں، اور اسی کی صورت میں وہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اندر شرع یہ بالکل جائز ہے، اور میں نے آغاز میں اس کی تمام تفصیل شرعی حوالے سے وہ میں نے ذکر کر دی ہے۔ کوشش کیا کریں، ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے آپ جمعے کے خطبے کو وہاں پر سن سکتے ہیں۔ آج یہ بیان ہوا ہے، آج رات تک یہ اپلوڈ ہو جائے گا، آپ یہ سنا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دینی معلومات ہم لوگوں کو ملتی رہے۔ اور یہ بھی کوشش کیا کریں جمعے والے دن ذرا جلدی تشریف لے آیا کریں،